جب انسان مایوس ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کسی کام کا کھاتے کا نہیں رہتا۔ عمومی طور پر یہ عاجز جب بچوں کو سبق پڑھاتا ہے تو بعض اوقات بچے کہتے ہیں اس سے جی سبق یاد ہی نہیں ہوتا، اس سے جی سبق یاد ہی نہیں ہوتا، پہلے سے کہہ دیتے اس سے جی اتنا سبق مجھ سے تو یاد ہی نہیں ہوگا۔ تو بچوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ بیٹا اپنے دل میں پہلے سے یہ بات نہ بٹھاؤ کہ مجھ سے یہ ہوگا ہی نہیں، اپنے دل میں یہ بات بٹھاؤ کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اپنے اندر ہمت رکھیے، عزم کو بلند کیجئے، اپنی قوتوں کو جمع کیجئے اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکتا ہے اس کام کے کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک نہ ایک وقت تو آئے گا نا کہ میرا اللہ آپ کی کوششوں اور محنتوں کو رنگ لگا کر آپ کے اوپر پھل پھول لگا دے گا۔ تو اس لیے مایوس ہونا چھوڑ دیجئے۔ جب انسان مایوسی کے گڑھے میں گر جاتا ہے نا، پتہ نہیں اب میں کیا ہوں گا، کیسے ہوں گا، پتہ نہیں ہوگا بھی صحیح یا نہیں ہوگا، یہ کیفیت نکالے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہ اس کا سبب قرآن مجید کے اندر میرے اللہ نے خود بیان فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ہاں، یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ جو اذیتوں کے حالات تمہارے اوپر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، صبح سے لے کر شام تک تم غلطیاں تو بہت کرتے ہو، تم گناہ تو بہت کرتے ہو، نافرمانی اور عصیانی کے کام تو بہت کرتے ہو، اگر ہم ہر تمہاری غلطی کے اوپر تمہیں پکڑنا شروع کر دیں تو پھر یاد رکھو وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس دنیا کے اوپر کوئی چیز باقی نہ رہے، ہم سب کو ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری بہت ساری خطاؤں کو اللہ ویسے ہی کیا کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر ہماری ایک ایک خطا کے اوپر ہماری پکڑ شروع ہو جائے تو ہم اس دنیا کے اوپر رہنے کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانے کی کوشش کیجئے کہ جو کچھ اس وقت میرے اوپر حالات آ رہے ہیں یہ میرے ہی اپنے عملوں کے کرتوت ہیں، میرے ہی عملوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دنیا کے اندر عمل اور رد عمل کا جوڑ بنایا ہے، یعنی جو انسان عمل کرتا ہے اس کا ری ایکشن، اس کا رد عمل بھی میرا اللہ دنیا کے اندر اس کو دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیے بعض اوقات انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ عمل کا جوڑ میں رد عمل کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان جھوٹ بولے، غیبت کرے یا گناہ کرے تو اس سے بد امنی یا فساد کا کیا تعلق ہے، معاشرے کے بگاڑ کا کیا تعلق ہے؟ حالانکہ ہماری نظر میں ہو یا نہ ہو، اللہ کی قدرت اور حکمت کے اندر انسان کے ان عملوں کا معاشرے کے اندر بگاڑ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یا اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے نماز ہے، اب نماز ایک فریضہ ہے، ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس کا تعلق ایک ملک کی فتح کے ساتھ یا ایک قلعے کی فتح کے ساتھ یا سیاسی فتح کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ہمارے ان عملوں کا تعلق ان حالات کے ساتھ گہرا ربط رکھتا ہے۔ اس کی ایک دلیل دوں گا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے مبارک پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے ہیں، صحابہ کرام نے بھی اپنے پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ رکھے ہیں۔ خندق کھودی جا رہی ہے، دشمن کا خوف سر کے اوپر مسلط ہے، سخت آندیاں چل رہی ہیں، مسلمان پریشان ہیں،
بھوک اور افلاس کا دورہ ہے، ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ اور اسی کھدائی کے دوران ایک پتھر ظاہر ہوا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کر تشریف لائے اور اس کے اوپر پہلی ضرب ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسرا کے محلات دکھلائے جا رہے ہیں کہ اللہ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح فرما دیں گے۔ دوسری ضرب لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قیصر روم کے محلات دکھلائے جا رہے ہیں کہ اللہ ان کو بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر تیسری ضرب لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صنعاء اور یمن کے محلات دکھلائے گئے، اللہ رب العزت انہیں بھی فتح عطا فرمائیں گے، ان کے اوپر بھی فتح عطا فرمائیں گے۔ اب جو منافقین تھے وہ بڑے ہنسنے لگے اور تمسخر اڑانے لگے کہ بھوک کی حالت یہ ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے ہیں، افلاس اتنا ہے، دشمن کا خوف سر کے اوپر مسلط ہے، سارے کافر اکٹھے ہو کے مسلمانوں کو نوچنے اور ختم کرنے کے لیے آ چکے ہیں، حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے کہ خندق کھودی جا رہی ہے کہ دشمن ہم تک نہ پہنچ سکے، اور بشارتیں دی جا رہی ہیں قیصر اور روم کے محلات کے فتح ہونے کی۔ تو اب مجھے بتائیے اب یہاں کدال کی ضرب لگنا ادھر محلات کی فتح کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ بظاہر تو کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا، بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا ہے، بظاہر ظاہری طور پر کوئی آپس میں مناسبت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن قربان جائیے گویا اللہ یہ بتلا دینا چاہتا ہے میرے بندو جب تم میرے راستے میں قربانی پیش کرو گے، اس طرح تکلیف اور اذیت اٹھاؤ گے میرے راستے میں، تو میں تمہیں اس طرح کی فتح عطا فرماؤں گا کہ دنیا کی قوتیں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی۔ تو گویا میرے اللہ نے انسان کو سمجھا دیا